میں زیادہ لمبی گل نہ کردا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام اپنی زبان میں نال بھی، اپنے الفاظ میں نال بھی، رب کے نازل ہوئے قرآن کے نال بھی، اور نگاہ نبوت کے نال بھی، اپنی عشق کے محبت کے جام پہ نال میرے آقا علیہ السلام کو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے دل کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ رب کائنات نے سب تو پہلے کسی چیز کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام آپ جلال کے اندر آ گئے، آپ کے عشق و محبت جوش کے اندر آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، پیارے غلام، اگر تو آج یہ راز پوچھنا چاہتا ہے، میں محمد بنو اے رسینا کہ رب کائنات جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی کوئی نہیں، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ شجر ہے، نہ حجر ہے، نہ درندہ ہے، نہ پرندہ ہے، نہ چرندہ ہے، نہ حشرات ہیں، نہ جنگلات ہیں، نہ لو ہے، نہ جنت ہے، نہ عرش ہے، نہ نو ہے، چلے کچھ بھی کوئی نہیں، صرف ایک ذات ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب تعالیٰ نے چاہا، رب کائنات نے فرمایا کہ جنہیں میں ہی اکیلا ہم، کائنات کے اندر کوئی چیز بھی کوئی نہیں، میرے دل کے اندر خیال آیا، میں رب نے پسند کیتا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں پہچانا منجا، فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، میں سونے محمد کو پیدا کروں۔ اس واسطے شاعر آتا ہے، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن تمام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب کو پہلے رب نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے، کہ سن، میرے آقا نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نور من نورہ، رب تعالیٰ نے سب تو پہلے میں محمد کے نور اپنے نور کے نال پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، میں عربی ٹیکسٹ کو ہٹ کے مختصر کرتے ہیں، بس رب تعالیٰ نے کی کیتا، اس نور کو تقسیم کیتا، عرش بنایا، فرش بنایا، لوح بنایا، محفوظ بنایا، قلم بنایا، یہ ساری جنت بنائی، کائنات ارض و سما کی ساری چیزیں بنائیاں، معلوم ہوا کہ جنہیں مصطفیٰ کا نور بکھرا، ایک کائنات بن گئی، بکھر کے سمرات مصطفیٰ کی ذات بن گئی۔ دوستو، میرے رب کائنات نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے سونے محبوبہ، اگر تیری ذات نہ ہوتی میں زمین پیدا نہ کرا، تیری ذات نہ ہوتی میں عرش پیدا نہ کرا، سونے تیری ذات نہ ہوتی میں انسان پیدا نہ کرا، اے کائنات انسانی پیدا نہ کرا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرا، لولا کا لما ظہرت الربوبیہ، سونے تیری ذات نہ ہوتی میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرا۔ دوستو، سب خوش قسمت ہاں کہ رب کائنات نے ساری مخلوقات کو افضل ترین مخلوقات انسان بنائے، بات انہاں انسانہ دے وچوں سب خوش قسمت ہاں کہ سانو سونے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دا کلمہ نصیب فرما کے سانو مسلمان بنائے تے دولت ایمان عطا فرمائی۔ اور سب تو وڈے خوش قسمت یہ ہاں کہ حضور علیہ السلام دی عشق اور محبت اور آقا علیہ السلام دی غلامی دا توق سے عطا فرمائے۔ رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم ساری جتنی بھی زندگی باقی ہے، جتنی نسلیں بھی باقی ہیں، مولا کریم ساری زندگی دے اندر، ساری نسلیں دے اندر، ساری اولاداں دے اندر، سارے اہل و عیال دے اندر حضور علیہ السلام دی عشق تے محبت عطا فرمائے۔ اور اے عشق اور محبت ہی ہے، دین جتنے کا جتنے دین ہے، یہ سارے دا سارا حضور علیہ السلام دی عشق اور محبت ہوتے مرکوز۔ دوستو، لوگ آکھتے ہیں، لوگوں دیا گلاں تو کسا یقین کراں یا نہ کراں، لوگوں دیا گلاں ہوندیاں رسول۔ دوستو، عیداں دو قسم دی ہوندیاں، ایک عید واجب ہوندی ہے تے ایک عید فرحت ہوندی ہے۔ جڑی عید الفطر ہے، جڑی عید الاضحیٰ ہے، قربانی دی عید ہے، اے واجب عید ہے۔ لیکن میں اے دسو، اگر میرے مصطفیٰ تشریف نہ کھن کے آندے، کیا عید فطر بندی، عید الاضحیٰ بندی؟ اگر میرے مصطفیٰ نہ آندے تو سانو ایک کلمہ بھی نصیب نہ تھی گیا، سانو اے عیدہ بھی نصیب نہ تھی ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ دی ولادت کی عید ساری عیدوں سے پہلے
اے عید فرحت ہے۔ اس واسطے رب کائنات نے فرمایا مومنو قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جلے تواڈے اوتے میری رحمت آ ونے، میرا فضل ہو ونے، میرا انعام ہو ونے، میرا اکرام ہو ونے، ود تساں کیا کرو فلیفرحوا، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ ہن تواڈی مرضی ہے سجدے کر کے مناؤ، تواڈی مرضی ہے جلوس کر کے مناؤ، تواڈی مرضی ہے خیراتاں کر کے مناؤ، تواڈی مرضی ہے کوئی محفل سجا کے مناؤ، ہر انسان کی اپنی خوشی تے رضا۔ اس واسطے اے جڑا جلوس ہے، اے جڑا میلاد ہے، حضور علیہ السلام دی محبت دی ایک نشانی۔ میں مبارکباد پیش کرے سا جملہ انتظامیہ نو، خاص طور تے بھائی محمد عبید اللہ صاحب جڑے ہر سال اے بہت بڑا اہتمام کرن، اے یقیناً اس دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر ساری سرخروئی تے کامیابی دا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم یہ عشق تے یہ محبت ساری زندگی دے اندر وسیلہ بنا دے، ساری زندگی دا یہ سب کچھ بنا دے، اور اللہ رب العزت کل قیامت دے روز سب یہ جڑی محبتاں ہیں اسی دے نال حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اٹھن دی تے سامنے پیش ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو گزارش ہے